میں اس نے مجھ کو ایک شعر لکھا. کیا لکھا؟ ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. اس نے مجھ پر شعر لکھا، ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی. میں نے اس کو جواب میں لکھا، کتابوں کی گھٹڑی تیرے ہاتھ میں تھی، اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی. اسی لیے میں سارے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہوں، محنت کرو گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں، پڑھنے میں محنت تو بہت ضروری ہے، بہت دین ہو یا دنیا ہو، محنت کرو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، آج لوگ دیکھتے کہ او یہ مولانا کو تو کتنا اچھا کھانا، دیکھو کتنا روزانہ بریانی کھاتا، روزانہ گاڑی میں گھومتا، لیکن وہ مولانا کو پوچھو پہلے ڈنڈے پھر انڈے. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے بھی فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے پہلے تیری محنت لوں گا، اس کے بعد ہدایت کے راستے کھولتا جاؤں گا. تو میرے دوستوں، میں سارے بچوں سے کہتا ہوں بھائی محنت سے پڑھو گے نا انشاءاللہ، خوب محنت سے جی لگا کے پڑھو. میرے دوستوں، دین کی تعلیم بھی ضروری اور دنیا کی تعلیم بھی، بھائی دین کی تعلیم بھی ضروری، دنیا کی تعلیم بھی ضروری. خیر میرے پیارے دوستوں، اب ہم بہت بڑے شخص کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں ایک ساتھ میں کہو، شہنشاہ صورت حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا دامن. میرے دوستو، یہ سورت کے ولیوں کے ولی، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ولیوں کے ولی، اور ہمارے سورت کے شہنشاہ حضرت خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے. میرے دوستو سننا، میں ذرا جلدی بتا رہا، بہت پیاری بات. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ابا نے نام رکھا جمال الدین. بھائی ابا نے نام کیا رکھا؟ جمال الدین. لیکن پیدا ہو کے 3 یا 4 دن ہوئے. کتنے؟ 3 دن یا 4 دن ہوئے. ایک دن ابا کا نام ہے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش. ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ. 3 دن ہوئے، بچے کی ولادت ہوئی، نام رکھا جمال الدین. اب 3 دن کا بچہ، معصوم بچہ، بچپنا ہے. 3 دن کے بعد اپنی گھر والی کو بلایا اور کہا میں نے 3 دن پہلے بچے کا نام جمال الدین رکھا، 3 دن پہلے میں نے بچے کا نام جمال الدین رکھا، لیکن آج میں میرے بچے کا نام رکھتا ہوں دانا. دانا کے معنی آتے عقل مند. اور کہا میں نہیں رکھتا، خواب میں میرے نبی نے مجھے یہ نام دیا ہے، خواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا. اسی لیے میرے دوستو، آج حضرت خواجہ جمال الدین کے نام سے کوئی نہیں جانتا. جو جانتا ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس لیے کہ جمال الدین دیا ہوا نام ابا کا تھا اور دانا نام دیا ہوا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کا ولی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی. میرے دوستو آپ کتابوں میں پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی. قسم اللہ کی، ولی کا دامن پکڑ لو اللہ راستہ بنا دیتا ہے. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 4 مہینہ. کتنی؟ 4 مہینہ. دودھ پینے کا زمانہ. کتنی؟ 4 مہینے کی عمر. اور والد کا انتقال ہو گیا. بھائی والد کون؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ کا انتقال. اور بچے کی عمر کتنی؟ 4 مہینہ. 4 سال بھی نہیں، 4 مہینہ. دودھ پینے کا زمانہ. اور میرے دوستو 1 مہینہ اور گزرا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب بتاؤ میرے دوستو، 5 مہینے کا بچہ جو اپنے جھوپڑے میں ہے، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو جب کسی کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کا سایہ آتا. لکھا ہے میرے دوستو 5 مہینے کی عمر، دودھ پینے کا زمانہ. اپنے کمرے میں رو رہے. ارے میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ گھر میں رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو ایک اللہ کے ولی اس زمانے میں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن عطا. یہ نام یاد رکھو، بڑے مبارک نام ہے، حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ. وہ آئے گھر میں، انہوں نے اس 5 مہینے کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس بچے کو لے کر کہاں جاؤ، یہ بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے. اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے بچے کو لے کر کہاں جاؤ. چنانچہ میرے دوستو وہ اللہ کے ولی گئے خراسان کے جنگل میں چلے گئے. اب جنگل میں چلے گئے، لیکن بچے کو دودھ کیسے پلاوے؟ بھائی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 5 مہینہ. ارے 5 مہینہ بچے کو دودھ کیسے پلا؟ حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ وہ بیچارے صبح سے تڑپ رہے، دوپہر ہو گئی، دوپہر سے تڑپ رہے، شام ہو گئی. اور میرے دوستو کیا دعا مانگ رہے؟ جو دعا مانگ رہے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا یاد کرو. بہت سے ولیوں نے یہ دعا مانگی ہے اور اس دعا کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ دعا مانگ لے، اس کے بعد اپنی ضرورت رکھ لے. تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ ضرورت پورا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا.
کون دعا مانگ رہے ساتھ میں کہو؟ حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ خراسان کے جنگل میں. کہاں پر؟ خراسان کے جنگل میں 5 مہینے کا بچہ سامنے ہے جن کو خواجہ دانا کہتے ہیں. 5 مہینے کا بچہ سامنے. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ فکر میں کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا. صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی. حضرت خواجہ حسن عطا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی, اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی, ہدایت دینے والا بھی تو ہی, کھلانے والا بھی تو ہی, پلانے والا بھی تو ہی, جلانے والا بھی تو ہی, مارنے والا بھی تو ہی. اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو بھر دے. یہ 5 مہینے کا بچہ, اس جنگل میں کوئی دودھ پلانے والا نہیں. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی, اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی خواجہ کو دودھ پلا رہی ہے. جنگل کی ہرنی خواجہ کو دودھ پلا. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہو گئے کہ چلو 5 مہینے کے بچے کو یہ ہرنی دودھ پلا رہے. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہوئے, لیکن ہرنی نے جب دودھ پلا لیا اور جانے لگی تو حضرت خواجہ حسن عطا نے کہا اس ہرنی کو میں باندھ لوں, اس لیے کہ باندھوں گا جب جب بچے کو ضرورت پڑے گی یہ دودھ پلاتی رہے گی. حضرت خواجہ حسن عطا نے باندھنے کا ارادہ کیا تو ہرنی نے مڑ کر, یہ حضرت خواجہ دانا جو ہماری سورت کی زمین میں آرام فرما رہے, میرے دوستو یہ وہ ہے جن کو 2 سال تک اللہ کے حکم سے ایک جنگل کی ہرنی نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کی عمر ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا وہ تو تھے ہی, ان کے ساتھ میں 12 سال تک جنگل میں رہے. کتنے سال تک؟ اب سننا, 12 سال کے ہو گئے. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ, ساتھ میں کہو رحمت اللہ علی, اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. 12 سال کے ہو گئے. حضرت خواجہ حسن عطا کا بڑھاپا, بھائی جو ان کی تربیت کر رہے حضرت خواجہ, نام یاد رہے گا نا, حضرت خواجہ حسن عطا, ان کا بڑھاپا اور انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ 12 سال کا بچہ دیکھ رہا کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا. بھائی حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی؟ 12 سال. اور دیکھا کہ جو مجھے پڑھاتے تھے, جو مجھے سکھاتے تھے خواجہ حسن عطا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے کفن کون پہنائے گا, ارے ان کو غسل کون دے گا, ارے ان کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی؟ 12 سال. تڑپ رہے کہ اللہ, اے اللہ ان کو کون غسل دے گا, کون کفن پہنائے گا, کون جنازے کی نماز پڑھے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا, میری عمر 12 سال کی, میں تڑپ رہا تھا, دور سے میں نے دیکھا ایک نورانی قافلہ آ رہا. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں اور خواجہ حسن عطا کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے دوستو, جب خواجہ حسن عطا کا مقام اونچا ہوگا تو انہی کا ہاتھ تو خواجہ دانا کے اوپر تھا, تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. خیر 12 سال کی عمر جنگل میں اکیلے, کہو 12 سال کی عمر اور جنگل میں, لیکن اللہ جس سے کام لیتا میرے دوستو وہ انسان ہو تو کیا, وہ درندوں میں بھی کام کرتا. یہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, 12 سال کی عمر تھی, جنگل میں ایک جگہ بیٹھتے تھے اور شروع ہوتے تھے اللہ 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 اللہ. یہ فرماتے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کی مجلس میں ذکر کرایا, لیکن انسانوں کو جتنا اچھا ذکر کرتا ہوا نہیں دیکھا, اس سے زیادہ اچھا میں نے جنگل کے جانوروں کو ذکر کرتا ہوا دیکھا. کہتے میں ذکر کرتا تھا, جنگل کا درندہ, پرندہ, چرندہ سب اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے. میرے دوستو ایک دن اسی طرح ذکر کر رہے ایک اور اللہ کے ولی جنگل میں آئے, جن کا نام ہے حضرت خواجہ سید محمد. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ. دونوں ملے. خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر تو 12 سال اور خواجہ سید محمد ماشاءاللہ بڑی عمر کے آئے اور آ کر کیا کہا بیٹا تمہارا نام دانا. حضرت خواجہ دانا نے کہا میرا نام دانا. کہا تمہارے ابا میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں جو کمی ہے وہ دین کی ساری کمی کو تو پورا کر لینا. تو میں آیا ہوں دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. تم کو میرے پاس قرآن بھی پڑھنا ہوگا, حدیث بھی پڑھنا ہوگا, اپنا ظاہر بھی بنانا ہوگا, اپنا باطن بھی بنانا ہوگا, دل بھی بنانا ہوگا. وہ دل بناؤ. میرے دوستو میں کہتا ہوں دل بناؤ, دل بناؤ. میرے دوستو ہمارا دل نہیں بنا. دل جب بن جاتا ہے تو میرے دوستو ہر وقت دل میں اگر تصور آتا ہے تو محمد کا تصور آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت خواجہ سید محمد نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی تربیت شروع کی. 12 سال سے لے کر 18ویں سال تک, یعنی 6 سال تک خدمت کی. کتنی؟ اب حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 18 سال کی عمر ہوئی. اور خواجہ سید محمد نے کیا فرمایا, ایک دن صبح اٹھے, کہا بیٹا جا رہا ہوں.
اے بیٹا میں جنگل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خواجہ دانا نے کہا میں اکیلا ہو جاؤں گا, میں 18 سال کا جوان, میں اکیلا ہو جاؤں گا, آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے؟ کہا جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جا رہا ہوں, جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جاتا. چنانچہ خواجہ سید محمد چلے گئے. اب خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جنگل میں, خراسان کے جنگل میں 18 سال کی عمر ہے. 1 سال اور گزر گیا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 19 سال کے ہو گئے. اور ایک دن اسی طرح جنگل میں اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کے ولی آئے جن کا نام ہے بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کیا کہا؟ اے خواجہ دانا, اے خواجہ دانا, اللہ تجھ سے کام لینے والا, میرے نبی نے خواب میں مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اب جنگل کو چھوڑ, انسانوں میں آ. تو جب انسانوں میں کام کرتا رہے گا اللہ وہاں ایمان اور اسلام کے فیصلے کرتا رہے گا. چنانچہ بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جنگل کے باہر لائے. میرے دوستو سب سے پہلے بلخ پہنچے. سننا, کہاں پہنچے؟ بلخ پہنچے. اور پھر وہاں سے جب ہندوستان کا رخ کیا, دعا فرمائیں اور خوش ہو جائے, اللہ نے ہماری زمین کو اتنا سرسبز اور شاداب بنایا. یہ ہمارا ہندوستان, یہ دھرتی ہماری ہندوستان, اس کے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر نہ جانے کتنے صحابہ آرام کرتے ہوں گے, کتنے تابعین آرام کرتے ہوں گے, اور کتنے اللہ کے ولی آرام کرتے ہوں گے. میرے دوستو ابھی 2-4 روز پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کتاب میں پڑھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے بارے میں لکھا کہ معاویہ کے زمانے میں دین, دعوت اور تبلیغ کی نسبت پر جو چلے تو چلتے چلتے بمبئی میں جو تھانہ ہے وہاں پر ان کا مزار موجود ہے, لیکن کہاں ہے, کس جگہ ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن میرے دوستو ہندوستان کی زمین پر صحابہ پھیلے, تابعین پھیلے, اولیاء پھیلے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو ہندوستان میں, گجرات ہندوستان میں جب حدیث کا علم آیا تو سب سے پہلے وہ گجرات کی زمین تھی جہاں حدیث کا علم آیا. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم کہاں پر آیا؟ صوبہ گجرات میں. خیر میرے دوستو حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, ہندوستان آئے, ہندوستان میں سب سے پہلے آگرہ پہنچے, آگرہ سے برہانپور پہنچے, اور برہانپور سے اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور ان کی دعوت پر آپ سورت آ گئے. کہو سبحان اللہ. اور اس وقت سورت کا جو سب سے بڑا ناظم اور سپروائزر تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن تہرانی. کیا نام لکھا؟ عبد الرحمن تہرانی, جو اس وقت سورت پر حکومت کرتا تھا اور سورت پر جو حاکم تھا. اکبر بادشاہ نے اس کے نام خط لکھا, عبد الرحمن ہوش میں رہنا, اس لیے کہ جو انسان تیری زمین پر آتا ہے اگر قدر کر لے گا تو یہ زمین میں علم کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا. میرے دوستو آج اس زمین پر علم کا دریا نہیں بہتا سورت میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کنویں سے پانی نہ پیے, وہ الگ بات ہے, ورنہ سورت میں میرے دوستو علماء کی کمی ہے. ارے بولو ساتھ میں بولو, علماء کی کمی ہے, حافظوں کی کمی ہے, قاریوں کی کمی ہے, مفتیوں کی کمی ہے, مجویدوں کی کمی ہے. میرے دوستو یہ سورت کی زمین پر 2 بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور چھوٹے چھوٹے ادارے نہ جانے کتنے موجود ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی. کون سی حدیث کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کون سی تفسیر کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ لیکن سیدھا ٹھوک کر کہنا پڑے گا یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت خواجہ. اس لیے کہ کہا گیا تھا, اکبر بادشاہ نے کہا تھا عبد الرحمن تہرانی کو, جو عالم تمہاری زمین پر آتا ہے قدر کر لو, سورت میں علم کا دریا بہے گا. تو علم کا دریا بہا کہ نہیں بہا؟ میرے دوستو یہ سورت آئے کون؟ حضرت خواجہ. اور عمر کتنی ہوئی؟ 19 سال کی عمر میں تو سفر شروع ہوا, لیکن رہے کتنے سال سورت؟ اس لیے کہ وفات سورت میں ہوئی نا. مزار شریف یہیں پر ہے نا. ارے بولو نہ, ہے بڑے کے چکلے میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے نا. میرے دوستو یہ جو مزار شریف ہے کتنے سال رہے؟ آپ کی عمر ہوئی 140 سال. کتنی؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کرتے کراتے 20 سال کی عمر میں آپ سورت آئے ہوں گے اور 120 سال آپ اس زمین پر رہے. کتنے؟ 120 سال. اور میرے دوستو اللہ کا ولی جو ہوتا نا بڑا عجیب ہوتا. کہو اللہ کا ولی بڑا. ایک بات بتاؤں, جب یہاں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر آ گئے اور کہا جاتا کہ اس جگہ پر ولیوں کے اشارے سے اور نبی کے اشارے سے جب پہنچ گئے, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور مدرسہ قائم کیا, وہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ دارالعلوم نہیں رہا. جو دارالعلوم حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا وہ آج نہیں, لیکن انہوں نے دارالعلوم قائم کیا.
حدیث کا سبق یہاں شروع کروایا, تفسیر کا سبق یہاں شروع کروایا, اور کہتے تھے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں ہندوستان میں آگرہ گیا, میں برہان پور گیا, لیکن سورت میں جو نور مجھے نظر آیا وہ نور محمدی کہیں اور نظر نہیں آیا. میرے دوستو کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے. اور میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ یہی صورت میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. کیا فرمایا؟ سیرت النبی کا. تو خادم آئے, کہا حضرت جلسہ ہوگا. اس وقت 300 خادم تھے. کتنے خادم تھے؟ 300 خادمین نے کیا کہا, حضرت آپ نے اعلان کر دیا سیرت النبی کا جلسہ ہوگا, لیکن پروگرام کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے. ارے جو لوگ آئیں گے ان کا کھانا پینا رہنا پیسے تو چاہیے, اور ہم لوگوں کو اب تک کھانا نہیں ملا. 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے روٹی نہیں کھائی, 24 گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پریشان ہیں, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. میرے دوستو خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ وہ نبی کے عاشق تھے, محبت میں ڈوبے تھے. کہا لوگوں میں نے یہ کہا میرا جلسہ ہوگا, میں نے کیا کہا میرا جلسہ ہوگا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا نبی کا جلسہ ہوگا, اور جس کا جلسہ ہوگا وہی انتظام کرے گا. اور اپنے 300 خادموں میں سے خادم کو کہا جاؤ وہاں کونے میں جاؤ, جو رکھا ہو لے کر آؤ. اور خادم نے کہا حضرت کچھ نہیں, وہیں سے تو آیا. کہا وہیں سے تو, کہا جاؤ وہاں جاؤ کونے میں رکھا ہو. جاؤ گئے تو کونے میں دیکھا تو ایک کپڑا ہے, ایک بکسا رکھا ہوا, ایک کپڑا رکھا ہوا. کہا حضرت میں وہیں سے آیا, یہ نہیں تھا یہ ابھی آیا. کہا دیکھو اس میں کیا ہے. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا جب خادم نے وہ بکسے کو کھولا 300 سونے کے دینار, اور ہر دینار پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. میرے پیارے دوستو یہ بہت زبردست اللہ کے ولی. میں کہتا ہوں جتنے مدرسے قائم ہیں, آج جتنا علم آپ کو نظر آتا ہے سورت میں, آج آپ کو جتنا فن نظر آتا ہے سورت میں, جتنی حدیثیں نظر آتی ہے سورت میں, جتنی تفسیریں نظر آتی سورت میں, ارے بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے, میرے دوستو کہنا پڑے گا اللہ کا فضل ہے اور خواجہ دانا کا صدقہ ہے. ارے کون ہے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا؟ میرے دوستو وہ اکبر بادشاہ. کون اکبر؟ اسی کی حکومت چل رہی تھی انڈیا پر. اکبر بادشاہ, اس کا بیٹا برہان پور میں رہتا دانیال. اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام, آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا, تاریخ معلوم ہے نہیں معلوم. اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام, وہ کہاں پر ہے؟ برہان پور میں. اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. سننا اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال جو برہان پور میں رہتا, اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اس نے لڑکے کا نام رکھا تیمور. لڑکے کا نام کیا رکھا؟ تیمور. 3 دن گزرے, لڑکے کا انتقال ہو گیا. پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا دانیال اور دانیال کا شہزادہ تیمور 3 دن میں انتقال ہو گیا. پورے ہندوستان میں کوہرام مچا. حضرت خواجہ دانا کو سورت میں خبر ملی. کہا دانیال کو کہو بیٹے کو دفن مت کرنا. کیا کہا؟ بیٹے کو دفن مت کرنا, میں آ رہا ہوں. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا, برہان پور پہنچے, اور اکبر بادشاہ کے بیٹے دانیال کو کہا کہاں ہے تیرے بیٹے کا جنازہ؟ کہا حضرت یہ میرا 3 دن کا لڑکا تیمور, نام رکھا تھا تیمور, انتقال ہو گیا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تیرے بیٹے کو میری گود میں لا. وہ بیٹا جو انتقال کر چکا, گھنٹے گزر گئے, خواجہ دانا نے ان کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, سینے سے لگانا تھا کہ بچے نے آنکھ کھول دی. بچے نے آنکھ کھولی تو دانیال حیران, پورا ہندوستان میں کوہرام مچا. غیب سے آواز آئی, یہ وہ اللہ کا ولی ہے خواجہ دانا جس کا سینہ اللہ کے نام سے اتنا دھڑکتا ہے کہ سینے پر اگر مردہ بھی آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ حضرت خواجہ دانا. اور بھی بہت ساری بات ہے میرے دوستو, بہت ساری بات ہے, لیکن میں اب آخری بات پر آتا ہوں, اس لیے کہ مجھے سیرت النبی پر آنا. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا بھائی؟ ایک بات اور بتا دوں نا میرے دوستو, ایک بات تو اتنی عجیب لکھی میرے دوستو. اکبر بادشاہ, سننا, اکبر بادشاہ کا وزیر. کون؟ اکبر بادشاہ کا. اس لیے کہ یہ کرامت ہو گئی, تیمور بچہ زندہ ہو گیا. اب وہ جو پوری دنیا میں جو ایک اللہ نے شہرت دی, خواجہ دانا, اکبر بادشاہ کا ایک وزیر بیمار ہوا. اکبر بادشاہ کا وزیر بیمار ہوا. بہت علاج, کچھ علاج کام نہیں آیا. کسی نے کہا خواجہ دانا کو بلا لو. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اس وزیر کے پاس گئے. کہا بیمار ہے؟ کہا بہت بیمار ہو, اور سب علاج کرایا, کچھ بھی نہیں ہوا. کہا تیرے گھر کے دروازے کھڑکی بند کر دے. وہ جو کمرے میں رہتا تھا سارے کھڑکی دروازے بند. کہا اندر اکیلا رہ, میں باہر رہتا ہوں, اور رات کو کسی وقت میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھول دینا. رات کو تہجد کا وقت دروازہ کھٹکھٹایا. وہ بیچارہ وزیر ویسے ہی بیمار تھا, بیچارہ دھیرے دھیرے اٹھا, دروازہ کھولا. کہا تو لیٹ جا. وہ لیٹ گیا. کون؟
وزیر حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سر پر رکھا، سینے پر رکھا، پیٹ پر رکھا، پاؤں پر رکھا، اور اس کے بعد میں غائب. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ غائب. دوسرے دن وزیر تو ماشاءاللہ بالکل جوان، بھائی ماشاءاللہ بالکل جوان. وہ اکبر بادشاہ سب نے کہا بھائی تو جوان ہو گیا، لیکن خواجہ دانا کہاں ہے؟ ارے جنہوں نے علاج کیا وہ کا خواجہ دانا. کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، رات کو آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد دیوار کی طرف انگلی کی، دیوار پھٹی اور وہ چلے گئے. میرے دوستو اکبر بادشاہ نے معلوم کیا؟ معلوم کرو کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ رات ہی کو وہ سورت پہنچ چکے ہیں. رات ہی کو وہ سورت. میرے پیارے دوستو یہ سب باتیں آج بہت عجیب عجیب لگتی. کیوں عجیب لگتی ہے؟ کہ معاف کرنا، ہم نے ان کے مزار کو بھی مذاق بنایا ہے. بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ اور ایک بات بتاؤں، جب آخری سفر مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، کون سے مہینے میں؟ ابھی جو گیا نا سفر مہینہ، اس میں آپ کا انتقال ہوا. اور انتقال کس طرح ہوا؟ اللہ اکبر. جمعہ کی رات تھی. آج کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات. اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. میرے دوستوں نے کہا یہی صورت میں 140 سال کی عمر ہو گئی، جمعہ کی رات ہے، سفر کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نواسوں کو بلایا، سب کو جمع کرنے کے بعد کہا بچوں بتاؤ کون سی رات ہے؟ سب نے کہا کہ جمعہ کی رات ہے. تو فرمایا آج جمعہ کی رات ہے اور میرا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے دوستو جو سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، او ہو اللہ اکبر. اللہ اس سورت سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آئے تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھو. آپ نے سنا ہوگا جب کسی کا وقت آئے آخری، اس کے قریب میں سورہ یاسین پڑھو. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے خود یاسین پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو بتا دیا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ خود سورہ یاسین پڑھ لے گا، کسی کے پڑھنے کی ضرورت. اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے پیارے دوستو حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے 140 سال کی عمر میں جمعہ کی رات میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کہ پوری رات سورہ یاسین پڑھتے رہے. جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی، فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے پیار سے اپنے پوتوں کو کہا تم زمین پر فجر پڑھو گے، آج میں آسمان پر نماز ادا کروں گا. میرے پیارے دوستو یہ ہے حضرت خواجہ. اور بھی بہت سے حالات ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو اب تو میں بھی تھکا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھو جہاں اللہ کا ولی آرام کرتا ہے، اور ہے کہ نہیں اللہ کے ولی؟ ارے میں نے تو کھل کر کہا، کسی کو اچھا لگے تو لگے، برا لگے تو برا لگے، میں نے کھل کر کہا آج سورت کی زمین پر جو علم کا سمندر نظر آتا ہے وہ انہی کا صدقہ ہے. ارے بولو بے شک. سورت میں جو علم کا سمندر نظر آتا وہ انہی کا صدقہ ہے. حافظوں کا صدقہ خواجہ دانا، عالموں کا صدقہ خواجہ دانا، مجوزوں کا صدقہ خواجہ دانا. لیکن میرے دوستو جب اتنے بڑے اللہ کے ولی ہمارے سورت میں آرام کر رہے، اور اسی ولی کے مزار پر جا کر اگر ہم گناہ کریں تو بتاؤ ان کو آرام ملتا ہوگا؟ ارے بتاؤ نا، ان کو آرام ملتا ہوگا؟ ارے بولو نا، آرام ملتا ہوگا؟ میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، یہ میں نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ کو بتائے، لیکن جو محلے میں رہتا ہوگا اس محلے میں رہتا ہوگا اس کو یہ حالات معلوم ہے؟ بولو معلوم ہے؟ آپ لوگ سورت میں کتنے زمانے سے رہتے ہو، حالات معلوم ہے؟ اور ٹی وی پہ جو سیریل آتا ہے وہ معلوم ہے؟ آج کل کس کا میچ چلتا ہے وہ معلوم ہے؟ ارے بولو نا، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بیوی کا نام معلوم ہے؟ یہ تو ایسا بیٹھے جیسے مجھے پوچھنے پر مجبور کر دیتے. بھائی شادی ہونے سے پہلے اس کی پوری تاریخ معلوم ہوتی ہے. بھائی معلوم ہوتی کہ نہیں؟ خیر میرے پیارے دوستو وقت کافی زیادہ ہو گیا نا، بند کروں بھائی، بات بند کروں؟ ایک بات کی اجازت دو گے مجھے؟ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں وہ کالی پول میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن آج آپ لوگ اجازت دو، میں بتا دوں انشاءاللہ. بھائی سب عمل، بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف؟ آپ کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ سب لوگ نور بھائی کو دیکھتے، بیچارہ ہے نور بھائی ایسا اللہ کا ولی. کہاں بیٹھا کہاں ہے بھائی نور بھائی؟ میں تو ڈرتا بھی بہت ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے وہ دیا کہ مولانا میرے بارے میں جو بولنا آؤٹ آف سورت بولنے کا، سورت میں نہیں بولنے کا.
اس لیے آؤٹ آف صورت بولے گا میری بیوی تھوڑی کیسٹ سنے گی, صورت میں کہیں سن لی تو میرا گھر جانا بھاری ہو جائے گا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا, ورنہ میرے گھر آئے گا تو میں خود مشکل سے جاؤں گا, اس کو کیسے لے کر جاؤں گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ خیر میرے پیارے دوستو, اب میں ایک آخری, دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کے کھڑے اور بیٹھنے ہونے کو قبول فرماوے. ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا. بھائی ختم کروں نا بات, آخری لیکن بہت پیاری بات ہے میرے دوستو. صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتاؤ میرے دوستو, تھوڑی دیر کے لیے بتانا. میں بھی بہت بولتے وقت مجھے بھی بہت عجیب لگتا, لیکن آپ کو آج پیار محبت سے ایک بات پوچھتا ہوں میرے پیارے دوستو. اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو, اگر ہماری ماں کا یا ابا کا, دادا کا, دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو, بتاؤ میرے دوستو اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو, ایمان سے بولو, کھانا کھائیں گے. ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میرے دوستو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت, وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست, ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستو؟ اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے, ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے, دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت, بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی, ایسی کوٹ کوٹ کر, اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے, اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیارو کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی, اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اب حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حضرت عبداللہ ابن زید, سننا, حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا, کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا, میرے دوستو گھر والے ان کو پکڑ کے ہلا رہے, بھائی گھر والے پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا, تو اندھا بھی ہو گیا, تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو, یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے, میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستو وہ حضرت انس, ارے بولو نا کون حضرت انس, اللہ اکبر. میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا, 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں, میرے دوستو ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ, حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا, گھنٹے گزر جاتے, میرے نبی پیچھے سے آتے, میں گھبرا جاتا, میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں, آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل, کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی, ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے, چہرے سے چادر کو ہٹایا, چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا. ارے میں نے 10 سال خدمت کی, میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے, وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا, کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی میں جا رہے, لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت انس وہیں پر ہے, حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے.
حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا، میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا، آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس داڑے مارے رو رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے۔ وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان۔ عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، ارے بولو نا میرے دوستو، محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے، آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بھائی سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے۔ اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امنڈ ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی۔ سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی، میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما، کبھی داڑھی مبارک کو چوما، کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے، آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کے چہرے پر نور نظر آتا تھا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، بے شک آپ زندہ ہے لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، پیشانی کو چوم کر فرمایا، گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشور۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا، ہم چلاتے، ہم چیختے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے، اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے، لیکن آپ نے روکا ہے، ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا، آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی؟ آخری بات بتا دو میرے دوستو، اس پر آمین کہہ دینا، کہو گے آمین انشاءاللہ؟ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی۔ اس کے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا، کہو آمین۔ میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول
زور سے کہو نا قیامت میں ہم کو بھول ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو, حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے, پھر وہاں سے کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں, سن لو. حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اینا بلال. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا اینا بلال. بلال کہاں ہے؟ ارے بلال کہاں؟ بلال. میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں, وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, سارے لوگ یہاں بیٹھے, بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے میرے دوست؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے میرے دوستو. اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے, ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے. حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے بولو نا, حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو, حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے, 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا, سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال, اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے, میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, اے بلال حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. اے بلال اذن, بلال اذان دے, ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا, بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے, ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا, مجھے بہت مارا, کوڑوں سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا, میری چمڑی کو ادھیڑ دیا, میری کھال کو ادھیڑ دیا اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا. ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا, میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا, میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے, آج ایسا غم ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا, الآن صرت یتیما, کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں یتیم. میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے. وہ بلال کا جملہ سن کر روئے, سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا, بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی, اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے, پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا, تم اذان دیتے تھے نا, تم مؤذن ہو, ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن, اذان کی بات نہیں کرنا, میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے, کیوں کھولتے ہو, میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا, کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا. کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتا نہیں تھا. میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی, یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ, اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا, نبی کا جنازہ نظر آئے گا. اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی. اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی, بلال تیری مرضی, اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا, یہ نبی خوش ہو جائیں گے, یہ نبی.
اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نبی ناراض ہو جائیں گے۔ اے بلال تیری مرضی، نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے، ناراض کرنا ہے تو کر لے۔ یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ اور بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا۔ بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی، کبھی ان کا دل نہیں توڑا، کیا آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا؟ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے۔ اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا، ایک طرف نماز ہو رہی۔ ارے میرے دوستوں لکھا پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، سوائے رونا 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 کچھ نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ، میرے پیارو نبی کا وصال اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے، ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا، لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو، صرف ایک ہی خیال آتا، ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی، او میرے پیارو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے، نبی کا مبارک جنازہ ہوگا، حضرت ابو بکر روتے ہوں گے، صحابہ روتے ہوں گے، لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو، بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو ساتھ میں بولو، بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی؟ حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے؟ میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی، کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی، اپنی طرف سے اذان دیتے تھے، لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا بلال اذان نہیں دو گے نبی نے۔ اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں، حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے، ارے رہے مدینے میں۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے۔ کیا فرمایا؟ بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے، بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے۔ ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے، یا میری قبر کھودنا شروع کر دے، اس لیے کہ مدینے میں ہر وقت جو نبی کے ساتھ رہتا تھا، ارے ہر گلی میں مجھ کو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر اذان میں مجھے نبی کا چہرہ نظر آتا، میں کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا، اے ابو بکر اللہ کے واسطے مجھے اجازت دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جاؤ اجازت ہے۔ میرے دوستو 2 سال حضرت بلال شام میں رہے، کہاں پر رہے؟ کتنے؟ 2 سال۔ لیکن 2 سال کے بعد میرے دوستو کاش کے وہ راتیں ہم کو ملی ہوتی میرے دوستو۔ 2 سال حضرت بلال شام میں رہے، ایک رات کو سوئے، خواب میں اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول نے کہا بلال کیا میری یاد نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول خواب میں کہہ رہے بلال 2 سال ہو گئے کیا میری یاد نہیں آتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا اتنا بڑا ظلم تو مجھ پر کرے گا۔ ارے میرے دوستو نبی کا کہنا تھا، حضرت بلال کھڑے ہو گئے راتوں رات، گھر میں خبر نہیں کی، اونٹ پر بیٹھے اور میرے دوستو وہ دیوانے کی طرح ملک شام سے رات دن ایک کر کے تہجد کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ تہجد کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، حضور کی قبر مبارک کے سامنے حضرت بلال آئے۔ اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں، حضرت بلال نے دور سے اونٹنی کو چھوڑ دیا، دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے، جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا، نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی، یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے، حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں، اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں، حسن حسین آ گئے۔ کون آ گئے؟
حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے، دیکھا بلال، او ہو چونک گئے، چچا بلال آپ آ گئے۔ میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو، ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے۔ اور حسن حسین نے کیا کہا، اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا، مجھے معاف کر دو مجھے۔ تو کیا کہا حسن حسین نے، ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا۔ میرے دوستو حضرت بلال جب منبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے، اللہ کی قسم یہ بلال کبھی اذان نہ دیتا، لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا، آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستو اندازہ لگا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا، وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا۔ میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بلال تھے، گئے واپس گئے، کہاں چلے گئے؟ شام۔ ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے۔ اور کیا ہوا، ایک مغرب کا وقت آیا، سنو ایک مغرب کا وقت آیا، تڑپنے لگے، کانپنے لگے، وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے، ارے کہو بیوی قریب میں۔ بلال نے کیا کہا، حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے، آج میرا بہت خوشی کا۔ تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے، خوشی کا دن؟ حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا ہاں خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ذرا اوپر تو دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ۔ وہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم میں نے اوپر دیکھا محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے، محمد کھڑے۔ اور حضرت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے، اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کرنا۔ میرے دوستو مغرب میں، شام میں جامع مسجد میں، دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میرے دوستو آسمانی دسترخوان پر، محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے۔ میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے، ارے بولو نا بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے، ہمارے بھی تو وہی نبی ہے۔ ارے بولو بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے، بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے، بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے۔ اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے، ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے، امت بھی میری ہے۔ ارے کہا نا میرے پیارے دوستو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا، ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا میرے دوستو، اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا، اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں، بھائی مدینے پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع، اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی، زمین آنسو سے بھر گئی، نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا، نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی، نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا، اور ہمارے نبی روئے جا رہے۔ اور حضرت فاطمہ آئی، ارے نبی کی لخت جگر تھی، اٹھایا اور کہا ابا کب تک روگے، ابا کب تک روگے؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دے گا۔ او میرے پیارے دوستو یہ بلال نے نماز نہیں چھوڑی۔ ارے بھائی آخری بات بول رہا ہوں، بلال نے نماز، ابو بکر نے نماز، ہم نے۔ او میرے دوستو بیٹھے، آج فجر نہیں پڑی ہوگی میرے دوستو، آج نہیں پڑی ہوگی، میں تھک گیا میرے دوستو۔ اور میں کہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں سورت میں آتا ہوں، ارے ہر جگہ جاتا ہوں، بولتا ہوں، لیکن میرے دوستو میں بھی انسان ہوں، اور آخر میں آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو، یہ گھر جا کر جب گھر کی لائٹیں بند ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھنا کہ بیان کر کے مولانا سو گیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو کیا سو، نیند آئے تو سو، بس ایک ہی بات دل میں بار بار آتی، تو کتنا نالائق ہوگا کہ تیری بات کسی کے دل میں کیوں نہیں جاتی۔ میرے دوستو کیا داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ ارے بولو نا میرے دوستو، کیا میں نے داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ کیا نماز کے لیے میں نے ایک مرتبہ کہا؟ ارے میرے دوستو نماز، داڑھی، پھر بھی اگر کوئی نہ رکھے تو میرے دوستو میں کہتا آپ کا نہیں، یہ میرا قصور ہے میرے دوستو۔ میں ایک بھکاری ہوں جو آپ کے سامنے ایک بھکاری کی طرح کہتا ہوں، میرا قصور ہے میرے دوستو۔ کاش کہ میرے پاس وہ نبی کا تعلق ہوتا، کاش کہ میرے پاس وہ اخلاص ہوتا کہ تمہارے دل تک یہ بات اتار دیتا۔ لیکن میرے دوستو آج ایک آخری بات سن لو، بلال نے نماز اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی، ابو بکر نے نماز
اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی. میرے پیاروں، کون سا ایمان ہمارے پاس ہے کہ آرام سے نماز چھوڑتا ہے؟ آرام سے میرے دوستوں، کوئی اثر بھی نہیں. اسی لیے میں نے وہ بھاگا تلاؤ میں کہا تھا محرم کے وقت، آج پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، ارے بولو، ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، صبح فجر نہیں پڑا، اٹھا پریشان، بے قرار، بے چین. ارے بے چین اور بے قرار، میری فجر گئی، میری فجر گئی، میں نے الارم بھی رکھا تھا، میری فجر گئی، میری بیوی نے نہیں اٹھایا، میرے بچے نے، بے چین بے چین. میرے دوستوں یہ زمین پر بے چین ہے، میری ایک نماز گئی، یہ زمین پر بے چین ہے. اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو، میں نے زندگی بھر کی فجر اس کے نام اعمال میں لکھ دی ہے. اور میرے دوستوں کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوا، احساس بھی ہے. بولو گناہ ہوا، اور وہ احساس اللہ کو بہت پیارا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تیرے احساس کی میں آسمان پہ قسم کھاتا ہوں. اللہ نے کہا زمین پر تیرا جو احساس ہے اس کی میں آسمان پر قسم کھاتا. اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. وہ نفس جو احساس کرتا ہے گناہ کا، میں اس کی آسمان پر قسم اٹھاتا. ارے میرے دوستو، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے. نبی نے فجر پڑھائی. بھائی کس نے فجر پڑھائی؟ نبی نے فجر پڑھائی. حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے، اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا، بس سب جمع ہو گئے، نماز ہو گئی. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، جب مسجد کی سیڑھی پر آئے کہا ابو بکر نماز ہو گئی. کہا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز کا وقت تو باقی ہے. بھائی جماعت ہو گئی. کہا نبی نے نماز پڑھا دی. کہا پڑھا دی. بس وہ آنے والے صحابی نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. بھائی چیخ ماری، اور جب ہوش میں آئے تو ابو بکر نے کیا فرمایا؟ تجھے نماز چاہیے؟ نبی کے پیچھے والی نماز چاہیے؟ کہاں چاہیے. کہا میری لے لے، اور تو نے جو چیخ ماری وہ مجھے دے دے. یہ نماز لے لے اور جو تو نے چیخ ماری وہ مجھے دے دے. میرے دوستو وہ صحابی نے کہا منظور. ابو بکر نے کہا لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے، آج کی فجر کی نماز تجھے دے دی، اور جو تو نے چیخ ماری وہ میں نے لے لی. میرے دوستو ہمارے نبی آئے اور کہا ابو بکر تو بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا. ابو بکر بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا. ابو بکر روئے اور رو کر کہا اس کی وجہ سے کھلا. نبی دعا کرو اس کو بھی جنت نصیب ہو جائے. میرے دوستو میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ احساس، گناہ ہونے کے بعد جو احساس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے میرے دوستو. لیکن ہم لوگوں کو تو احساس ہی نہیں نا. دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں، کس کو احساس ہے؟ کس کو احساس، کس کو ہے بھائی؟ ہے احساس ہے؟ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کسی کے باپ کا کیا گیا؟ نہیں پڑھا، فجر نہیں پڑھا، کسی کے باپ کا کیا گیا؟ ارے میرے دوستو کسی کا کچھ نہیں گیا. تو جب لوہا لیتا، لوہا، ریزر اور لوہا لے کے جب تیرے گھال پر چلاتا، اس وقت سوچ یہ لوہا تیرے گھال پر چل رہا، لیکن حقیقت میں مدینے میں نبی کے دل پر چل رہا ہے. کیا تجھے گوارا ہے کہ نبی کے دل پہ لوہا چلاؤ؟ حضرت مولانا طارق صاحب، ان کے بیانات آپ نے کیسٹ پر سنے ہوں گے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک جملہ انہوں نے کہا واقعتاً مجھے تو دل میں جیسے دھکا لگا. ان کا بیان میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا اے وہ لوگ جو داڑھی مونڈتے ہیں، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ روزانہ نبی کے سینے پر خنجر مارتے ہو. وہ میرے دوستو جو نبی کو خنجر مارتا ہوگا اس کی دکان میں برکت ہوگی، اس کی بیوی اس کے ساتھ اچھی وفاداری کرے گی، اس کا بیٹا پیارا نبی کا دامن پکڑے گا. آؤ میرے پیارے دوستو، آج ربیع الاول بس مہینہ، بلکہ میرے خیال سے بالکل ختم کے قریب ہے ربیع الاول کا مہینہ. یہ مہینہ ختم ہو رہا. آج ہم لوگ بھی نبی کے وصال مبارک کے صدقے، نبی کی پیدائش مبارک کے صدقے، نبی کی ہجرت مبارک کے صدقے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے صدقے، اور خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے صدقے، خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ کے صدقے، خواجہ سید محمد رحمت اللہ علیہ کے صدقے، بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ کے صدقے، ہم ان کے مزار شریف کے صدقے، ہم سب مل کے آج ایک پکا ارادہ کرے، ایک پکا ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور محمد کا دامن جو تھامنے والا ہو اور حقیقت میں تھامنے والا ہو ہاتھ اوپر کرے. جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں. جھوٹا ہو ہاتھ نیچے رکھو. نبی کو ضرورت نہیں ہے میرے دوستو. بھائی سب نے ہاتھ اوپر کیے، بھائی ساتھ میں کہو محمد کا دامن، زور سے کہو محمد کا دامن، محمد کا دامن. ہاتھ نیچے رکھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد کا دامن کیا ہے. میرے دوستو محمد کا دامن کہاں شروع ہوتا ہے؟ محمد کا دامن کہاں سے شروع ہوتا؟ میرے دوستو 5 نمازوں سے. ارے کہو نا کتنی؟ میرے جوانوں، میرے جوانوں ارادہ کرو بھائی. کہو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا 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 ارادہ، پکا ارادہ. ہاں میرے دوستو ماشاءاللہ سب جو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں.
ہاں سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو, ہاتھ نیچے رکھو. پھر ایک مرتبہ دل و جان سے سوچو. دیکھو فائنل بیان, فائنل. ہاں ربیع الاول اب ختم میرے دوستو. یہ نبی کا وصال مبارک والا مہینہ, نبی کی پیدائش مبارک والا مہینہ, نبی کی ہجرت مبارک والا مہینہ, ارے خواجہ قطب الدین کے وصال والا مہینہ. یہ مہینہ اب گیا, آئندہ سال ملے نہ ملے کوئی بھروسہ. اس لیے میرے دوستو مہینہ ختم ہونے سے پہلے انقلاب ہمارے دلوں میں آئے گا انشاءاللہ. اب دیکھو یہ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور بہت پیار محبت کے ساتھ میں بھی اٹھا رہا ہوں, آپ بھی اٹھاؤ, کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ جمعہ کی رات ہے, جمعہ کی رات ہے, کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ 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 ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھے اور خوشخبری سنو. پڑھو گے نماز سب انشاءاللہ, پڑھو گے نا سب نماز انشاءاللہ. ایک خوشخبری سنو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نمازی بن جا. اللہ کیا فرماتا؟ نمازی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندو زمین پر نماز کا پکا ارادہ کر لو, میں نے بھی جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے. تو نماز پڑھتا جائے گا, میں جنت الفردوس دیتا جاؤں گا. کون چاہتا جنت الفردوس؟ تو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو آج ایک بہت مبارک کارڈ تقسیم ہونے والا, اور یہ کارڈ پہلے کبھی تقسیم نہیں ہوا ہمارے سورت شہر میں, کبھی تقسیم. میں پہلے اس کی فضیلت بتا دوں. فضیلت میں اس کی بتا رہا ہوں بھائی, یہ تھوڑی دیر میں دے. میں پہلے وہ کارڈ کے بارے میں بتا دوں. بہت پیارا کارڈ ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے میرے دوستو, بہت پیارا کارڈ ہے. ایک صحابی آئے, سننا, ایک صحابی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, یا رسول اللہ مجھے کوئی بڑا عمل بتاؤ, مجھے کوئی بڑا عمل بتاؤ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 4 جملے بتاتا ہوں. کتنے جملے؟ سننا بھائی, ساتھ میں کہو. ہمارے نبی نے فرمایا کتنے جملے بتاتا ہوں. پہلا جملہ پڑھے گا میں سمجھوں گا تو نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا. کا دوسرا جملہ پڑھے گا میں کہوں گا تو نے میرے نبی کی نبوت کا حق ادا کر دیا. اور تیسرا جملہ پڑھے گا تو جو مانگے گا وہ تجھے عطا کروں گا. اور چوتھا جملہ پڑھے گا تو تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے دوستو وہ 4 جملے میرے سامنے ہیں, یہاں پر پڑھو گے انشاءاللہ. آج تو سن لو, بعد میں کارڈ تقسیم ہوگا. بھائی کون سا جملہ؟ اللہم لک الحمد کما انت اہل. پہلا جملہ اللہم لک الحمد کما انت اہل. دوسرا جملہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل. تیسرا جملہ وفعل بنا ما انت اہل. چوتھا جملہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. بھئی یہ 4 جملے جو بھی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حمد, درود, معافی, نیکی سب نصیب ہوگی. یہ کارڈ تقسیم ہوں گے لیکن ابھی نہیں. ہمارے حافظ عبد الغنی صاحب تقسیم کریں گے کل گنبد والی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد. یہ کل, اسے کا ابھی تقسیم کریں گے تو ان کو معلوم ہے آپ کو نمبر 1 کی تعریف دیں گے, نمبر 1 کا درود دیں گے, نمبر 1 کی مغفرت دیں گے, نمبر 1 کی نیکی دیں گے, اور ان کو نمبر 1 کا دھکا ملے گا. اس لیے یہ انشاءاللہ کل عصر کی نماز گنبد والی مسجد میں عصر کے بعد انشاءاللہ یہ وہ کارڈ کو تقسیم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی یہ کچھ اعلانات تھے, میں جلدی آپ کو بتا دوں. ہاں بھائی ایک لڑکی کا نکاح لندن میں ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. بھائی ایک اور روزی میں برکت اور لڑکی کے رشتے کے لیے اچھے گھر سے بات آوے. ایک مسلمان بھائی دعا مانگ رہے, اللہ تعالیٰ تمام کی بچیوں کے مناسب رشتے عطا فرمائے. کسی نے یہاں انگریزی میں لکھا السلام علیکم. بھائی یہ کہنا چاہتے کہ میری امی, میرے ابا, میری دادی, اللہ سب کو حج کے لیے بلاوے. بھائی دعا کرو اللہ پوری امت کو حج مبرور نصیب فرمائے. ایک اور پرچی ہے جس میں لکھا محمد انس 1 مہینے کا لڑکا ہے اور پیدائش سے لے کر ابھی تک ہسپتال میں, دعا کرے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک نے کہا حضرت قاری صاحب آپ نعت پڑھے لیکن قاری صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں. ایک نے کہا ایوب بھائی کناری والے کینسر کی بیماری میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور بمبئی میں ہمارے ایک دوست تھے, حافظ ہے,
طلحہ نام ہے، حافظ طلحہ، ان کا کل ناک کا آپریشن ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے امت میں بیمار ہے سب کے لیے دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ، ذکر کرے دعا کریں انشاءاللہ، جمعہ کی رات ہے میرے دوست۔ یہ حافظ عبد الغنی بار بار کان میں میٹھا میٹھا، وہ بیوی کے سامنے بولا ہی کرتا ہوگا میٹھا میٹھا۔ ایک بات کہو بھائی، اس طریقے سے کرو گے تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا۔ سورت میں تو آتا ہے بھائی، کل جمعہ میں کہاں ہوں، کل جمعہ میں کہاں ہوں؟ جنید بھائی کہاں پر ہو جمعہ میں؟ کل جمعہ میں کہاں پر؟ معلوم ہی آپ لوگوں کو، مجھے بولنے کی کیا ضرورت؟ ہاں، ریلوے اسٹیشن کے پیچھے لمبا ہنومان روڈ، وہاں پر انشاءاللہ جمعہ میں اسی وفات رسول پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پہنچو گے وہاں سب لوگ انشاءاللہ؟ آدھا گھنٹہ، 1 بجے سے 1:30 بجے، اسی طرح لمبا نہیں کروں گا، آپ فکر مت کرنا۔ ہاں، یہ بھائی بھی میٹھا میٹھا کر رہے ہیں۔ ایک کام کرے سب کی بات رہ جائے، کچھ اذان، کچھ قرآن اور کچھ نعت اور پھر لمبی دعا۔ گرمی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ آپ سے زیادہ پسینہ تو میرا بہ رہا ہے۔ کچھ اذان، کچھ قرآن اور کچھ نعت، اور پھر اس کے بعد میں دعا جم کے کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے کل یہ جمعہ میں بیان ہے، اس کے بعد شاید میرا آئندہ ہفتے رات کو کوئی پروگرام نہیں ہے نا، اس لیے مجھے بھی وہ مہاراشٹر کی طرف جانا ہے۔ جمعہ میں تو آ جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آئندہ جمعرات کی رات میں کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ مہاراشٹر کی طرف جانا ہے، 1 دن کے لیے جانا اور 1 دن میں آنا۔ تو خیر آج ہم جم کے دعا کریں، پھر انشاءاللہ 15-20 دن کے بعد جب جمع ہوں گے تب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی شروع کرتا ہوں میں قرآن پاک کی چند آیتیں میں پڑھتا ہوں، ایسی پڑھتا ہوں جو آپ کو بھی یاد ہے۔ سورہ رحمان کی 2-3 آیتیں پڑھ لوں، آپ کو بھی یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو میرے پیارے دوستو، اور پھر اس کے بعد میں اذان، اور اس کے بعد میں نعت، صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی میں اذان کے کچھ کلمات کہوں گا، آپ لوگ پیار محبت کے ساتھ اسے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ میں وہ کلمات کہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری اپنی بڑائیاں جو ہے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اب صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. اب تو آپ سب ساتھ میں پڑھو گے. میری وصولی پوری ہو گئی. اب ساتھ میرا دو گے نا انشاءاللہ. اب میرے دوستو جیسے میں نے شروع میں کہا نا صلاۃ و سلام پڑھو, لیکن سوچو میرے دوستو ہم غریبوں کا تھوڑا بھی چل جائے گا انشاءاللہ. بھائی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاں میرے دوستو سوچو, بیٹھا ہوں یہاں سورت میں میمن ہال میں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے انتظام کرنے والوں میں برکت عطا فرمائے, اور جو جماعت کے صدر ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دین دنیا میں خوب ترقی سے مالا مال فرمائے. لیکن میرے پیارے دوستو ایک بات کو دماغ میں رکھو, ہم بیٹھے ہیں سورت میں, کہیں بھی بیٹھے ہو, جب درود شریف پڑھو تو سوچو بیٹھا ہوں اس زمین پر اور میرا تصور ہے پہنچا رہا ہوں مدینہ طیبہ میں, اور مدینے سے بڑھ کر کوئی زمین. ہاں تو میرے دوستوں میں وہ آیت کریمہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں ہم صلاۃ و سلام شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الورا وہ کون صلی اللہ خیر الورا وہ خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما وہ خیر الورا وہ خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا مقام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. حامیم وہ یاسین وہ تاسین وہ حامیم وہ یاسین وہ تاسین وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مل کر مدینہ پاک ایک ریکویسٹ ایک درخواست بھیج رہے, بھائی کہو آمین. یعنی ہم ہمارے نبی کو ایک درخواست کر رہے اور پوری امید ہے درخواست پوری ہوگی انشاءاللہ, اس لیے کہ نبی کے دربار سے اور اللہ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس. دھیرے دھیرے مدھم مدھم سب بولو دھیرے دھیرے مدھم مدھم دھیرے دھیرے امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. دھیرے دھیرے مدھم مدھم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. ہے وہ ہمارا محبوبم میٹھا میٹھا پیارا پیارا
میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام علماء کرام جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حافظ انعام صاحب، حافظ عبد الغنی صاحب، ملا صفدر صاحب اور حافظ نور الدین صاحب، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے، میں تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے لندن سے آئے ہوئے حافظ شعیب صاحب، ان کے ساتھ مولانا جو آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو بھی ہمارے مہمانان کرام بروڈا سے، احمد آباد سے، جہاں سے بھی آئے ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام بھی ان کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری اس بستی میں آنے کو قبول فرمائے، اور اس منور بستی کے نور سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح میں آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے میرے ان بھائیوں کا جو شروع سے لے کر اب تک کھڑے ہیں، اور میں ان کو دعا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں دل دکھتا بھی ہے، لیکن میں دعا دیتا ہوں کہ آج یہ یہاں کھڑے ہیں، کل قیامت میں نبی اپنے قریب ان کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جو نبی کی محبت میں کھڑا ہے، اس کا کھڑا ہونا بیکار نہیں جائے گا، اس کے پاؤں کا درد بیکار نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، میں تو دعا کرتا اللہ وہ قیامت کا دن ہو اور گرمی ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اس وقت ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں میں جام کوثر ہو، اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی محبت عطا فرمائے، نبی کا دیوانہ بنائے۔ اب میرے پیارے دوستو، اب وہ گھڑی آئی ہے جس میں اللہ سے مانگنا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو، ہم نے ہاتھ اٹھا کے وعدے تو کیے ہیں، اب وعدوں کو جو پورا کرنا ہے وہ اللہ کے دربار میں پورا کرنا ہے، بہت نرم دل کے ساتھ۔ میرے دوستو، اللہ نے ہم کو بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت پہنایا، سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات کہہ دو، جہاں دعا ہو جائے، بھائی میرے دوستو سنو، جہاں دعا ہو جائے میرے لیے اور میرے جو ساتھ مہمان ہیں ان کے لیے راستہ بنا دے، تاکہ ہم لوگ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور سکون کے ساتھ میرے دوستو راستہ، اس لیے کہ میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، آپ کے درمیان میں رہتا ہوں اور ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ لوگ راستہ بنے گا انشاءاللہ میرے لیے اور مہمانوں کے لیے، اور آپ جو ہے راستہ دے دیں۔ ہاں، ملاقات کرنا ہو کل جمعہ، میں نے کہا نا اسٹیشن کے پیچھے وہ جو مسجد ہے وہاں پر میں جمعہ کے بعد سب سے ملاقات کرتا ہوں، بھائی سب سے ملاقات کروں گا اور اطمینان سے کروں گا، لیکن ابھی مجھے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب جم کے دعا کریں گے، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ الیک رب فحببنا، الیک رب فحببنا، الیک رب فحببنا، وفی نفسی لک فذللنا، وفی اعین الناس فعظمنا، ومن سیء الاخلاق فجنبنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بھکاری ہیں مولا، اللہ ہم تھکے ہوئے ہیں مولا، اللہ ہم کو معاف کر دے مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے اور تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے،
اللہ تجھے جب بھی کوئی بہانہ ملا تو نے بندوں کو معاف کر دیا. اللہ ہم نے ایک غیر آدمی کے بارے میں سنا جو اپنے بت کو لے کر ہمیشہ یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم بولا کرتا تھا. ایک دن بھول سے اس نے یا سمد کہہ دیا. اے اللہ تیری آواز آئی مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے, مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا میں زندگی بھر یا سنم بولا کبھی آواز نہیں آئی, بھول سے سمد بولا, اللہ تیری آواز آئی. اللہ تو نے بڑے پیار سے کہا میرا بندہ, اللہ میرا بندہ کوئی بھول سے بلاتا ہے میں تو اس کی بھی مراد پورا کر لیتا ہوں. اے اللہ تو بڑا غنی ہے مولا, اللہ تو بڑا غنی ہے مولا, تو بڑا غنی ہے مولا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم کو معاف فرما دے مولا. اللہ اللہ صحیح بات ہے مولا, یہ گرمی کا موسم اور دن بھر کا کام اور اللہ اتنی دیر بیٹھنا, اللہ ہم سب تھکے ہوئے مولا, اللہ ہم سب تھکے ہوئے مولا, اللہ یہ تھکے ہوئے اور گرمی ہے اللہ. اے اللہ اللہ ہم تیرے سامنے ایک بھکاری اور فقیر بن کے بھیک مانگتے ہیں مولا. اے اللہ اللہ ایک بیٹا بھی تھک جاتا ہے, اللہ ایک بیٹا تھک جاتا ہے وہ بھی تو ماں کے پاس آتا ہے, اللہ وہ بھی تو اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ماں کی گود میں سر رکھتا ہے. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوتی مولا جب ایک بیٹا ماں کی گود میں سر رکھتا اور ماں کو کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے, ماں میں تھک گیا, ماں میں تھک گیا, ماں میں نے جھوٹ بھی بولا, ماں میں نے گناہ بھی کیے, اے ماں میں تھک گیا, آج تیری گود میں آیا ہوں ماں. اے اللہ وہ بوڑھی ماں, اللہ وہ بوڑھی ماں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھاتی ہے اور بچے کے بالوں پر پھیرتی ہے اور کہتی میرا بیٹا تو نے کون سی غلطی کیا, اے میرا بیٹا تو نے کون سی غلطی کیا. اللہ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی مولا, اللہ تھکا ہوا بیٹا ماں کی گود میں آیا, اللہ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی مولا. اللہ اللہ ہم تھکے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں مولا, اللہ ہم تھکے ہوئے تیری گود کے پاس آئے ہیں مولا, اللہ ہم تیرے پاس آئے ہوئے ہیں مولا. اور اللہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 99 درجے تو زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ اس سے 99 درجے زیادہ تو محبت کرتا ہے. اے اللہ آج تجھے اس محبت کا واسطہ ہے مولا, اللہ آج ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, اللہ بہت گناہ مولا, بہت گناہ مولا. مولا ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا مولا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا. اللہ 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 یہ مجمع بہت پیارا ہے مولا, اللہ اللہ اس مجمع میں بہت سے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ بہت سے قاری بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اس مجمع میں بہت سے ولی بیٹھے ہوئے. اللہ معلوم نہیں اس مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں بلبلاتا ہوگا, جو رات کے اندھیرے میں روتا ہوگا. اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے, اللہ معلوم نہیں کون سی بہن کون سی ماں جو رات کو تڑپ تڑپ کے تیرے سامنے روتی ہوگی. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہم کو معاف فرما دے مولا, اللہ ہم کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ اللہ ہم تھکے گئے ہوئے مولا, اللہ 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 ہمیں معاف کر دے مولا. بہت پریشان ہے مولا, اللہ امت بہت پریشان ہے مولا, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ کوئی دکان میں پریشان ہے مولا, کوئی مکان میں پریشان ہے مولا, کوئی کاروبار میں پریشان ہے مولا, کوئی قرضے میں ڈوبا ہے مولا, بہت ڈوبا ہے مولا, بہت نیچے ڈوب چکا ہے مولا. اے اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا مولا. اے اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں مولا. اے اللہ کچھ ایسے پریشان ہیں وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتے مولا, اللہ وہ کسی کے سامنے رو بھی تو نہیں سکتے مولا. اللہ وہ رات کے سناٹے میں تیرے سامنے بل بلا کے روتے ہیں مولا. اے اللہ تجھی سے امید باندھتے ہیں مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا. اے اللہ سب کو ہدایت دے دے مولا, اللہ ہدایت دے دے مولا, اللہ امت کو ہدایت دے دے مولا, امت کو ہدایت دے دے مولا. اللہ ہمارے ہر بھائی کو ہدایت عطا فرما دے مولا, ہم سب کو حق بتا دے مولا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ غلطی سے بچا دے, باطل سے بچا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے مولا. اللہ ہم روز گناہ کرتے مولا اور تو روزانہ دیکھتا ہے مولا, لیکن اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا, اللہ تو نے کوئی رات ہم کو پیاسا نہیں تر پایا, اللہ تو نے کبھی ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا مولا, کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے مولا. اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا, بہت بڑا کریم ہے مولا, تجھے تیری کریمی کا واسطہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو تیرے نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ نبی کی بہت یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے مولا. اے اللہ وہ ہم سے ناراض تو نہیں مولا, اللہ وہ ہم سے اپنی قبر مبارک میں ناراض تو نہیں. اللہ ہم کو مدینہ بلا لے مولا, اللہ ہم کو مدینہ بلا. اللہ ہر سال تو ہی بلاتا ہے,
तू ही असबाब बनाता है, महरूम मत कर मौला। हमको मदीना बुला ले मौला, अल्लाह मदीना बुला ले मौला। अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत कुर्बानियां दी, अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत कुर्बान। अल्लाह वो प्यारे नबी ने न रात का चैन देखा न दिन का सुकून देखा। अल्लाह उम्मती उम्मती तड़पते गए मौला, रातों को बेचैन तड़पते गए मौला। अल्लाह अल्लाह वो रात को उठ के जब मुसल्ले पर रोते हैं और माँ आयशा पूछती है कि मेरे नबी रोना किस बात का, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। पीछे मुड़कर कहा हाँ आयशा मैं बख्शा बख्शाया, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। ए अल्लाह 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 हमने तेरे नबी को बहुत सताया मौला, बहुत सताया मौला। अल्लाह तेरे नबी हमारे वास्ते बहुत तड़पे हैं मौला। ए अल्लाह अल्लाह वो फजर के बाद की घड़ी और तेरे नबी अपनी बेटी के घर गए और दरवाजा खिटखिटाया और बेटी ने रोते रोते दरवाजा खोला। हमारे नबी ने पूछा बेटी फातिमा रोती क्यों है? बेटी फातिमा ने कहा अब्बा 3 दिन हो गए खाने को कुछ नहीं। अल्लाह एक बेटी ससुराल में हो और बाप को कहे मुझे 3 दिन तक खाना नहीं मिला, अल्लाह वो बाप का दिल कैसा दुखा होगा मौला। अल्लाह अल्लाह तेरे नबी ने फातिमा के सर पर हाथ फेरा, फातिमा के सर पर हाथ फेरा और कहा बेटी सब्र कर, तेरी 3री सुबह है, मेरी 7वीं सुबह है। बेटी सब्र कर ले, तेरी 3री सुबह है, मेरी 7वीं सुबह है। अल्लाह बेटी बेटी होती है, अल्लाह बेटी बेटी होती है। अल्लाह अब्बा के गले लग गई, अब्बा के गले लग गई और कहा अब्बा कब तक सब्र होगा, अब्बा कब तक सब्र होगा, अब्बा कब तक सब्र होगा। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया बेटी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूंगा। हमारे सब्र की बरकत से, हमारे सब्र की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह वो गुनहगार उम्मती हमें मौला, अल्लाह हमें मौला, हमें मौला। अल्लाह फातिमा के सदके माफ फरमा दे, अल्लाह नबी के सदके माफ फरमा दे। अल्लाह नबी की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह कयामत का दिन होगा अल्लाह, अल्लाह हम सबको नबी के पास खड़े होना है मौला। अल्लाह अल्लाह मैं भी खड़ा होऊंगा मौला। अल्लाह रात को नींद नहीं आती मौला, मौला मौला तेरी कसम मौला रात को नींद नहीं आती मौला। जब ये ख्याल आता तेरे नबी के सामने खड़े होना और तेरे नबी पूछेंगे क्या लेकर आया, तेरे नबी पूछेंगे क्या लेकर आया। अल्लाह कुछ नहीं है मौला, मौला कुछ नहीं है मौला। ए अल्लाह बस नबी के सदके हमको माफ फरमा दे, अल्लाह नबी के सदके हमको माफ फरमा दे। कि अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे, अल्लाह हमारे अब्बा को माफ कर दे। अल्लाह हमारी माँ बहुत प्यारी है मौला, माँ माँ है मौला, माँ माँ है। अल्लाह हमारे माँ हमारे अब्बा उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह माँ ने बहुत तकलीफ उठाई मौला, अल्लाह 9 महीने तक हमको पेट में रखा। अल्लाह कैसा दर्द हुआ होगा मौला, अल्लाह हमको जना होगा। अल्लाह हमको बुखार आया तो वो रात भर नहीं सोई मौला, अल्लाह वो रात भर नहीं सोई मौला। अल्लाह हमारी माँ ने बहुत ख्याल किया मौला, मौला मौला हमारे वालिदैन को बेहतरीन बदला अता फरमा दे। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा उनके उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए मौला, यहाँ बैठे मौला आज माँ याद आती लेकिन क्या करे मौला, कुछ नहीं होगा मौला। अल्लाह मरहूम अब्बा का जनाजा उठ गया मौला, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे। और अल्लाह हम सबको एक बना दे, अल्लाह हम सबको एक बना दे, अल्लाह हम सबको एक बना दे।